بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ آج ہم باب دوم سبق آسمانی کتابوں پر ایمان پڑھیں گے۔ آپ نے ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو سکیں کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے حکم سے آگاہ ہو سکیں، آسمانی کتابوں کے نام جان سکیں، اور جن نبیوں پر آسمانی کتب اور صحائف نازل ہوئے ان کے اسماء گرامی سے آگاہ ہو سکیں۔ آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید کی فضیلت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت جان سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور بلکہ یہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، روز قیامت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ ارکان اسلام یعنی کہ وہ تمام باتیں جن کا اسلام میں جاننا ضروری ہے، اور وہ تمام باتیں اس پر ایمان لانا، پختہ دلی سے اس کو ماننا لازم ہے، جس میں ہم نے پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھا، پچھلے سبق میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر ایمان۔ آج کے سبق میں ہم آسمانی کتابوں پر ایمان ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے، اور ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اسی طرح ان نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے صحائف دیے، کتابیں دیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے، وہ آسمانی کتابیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے نبیوں کو پہنچایا، جنہیں آسمانی کتابیں بھی کہتے ہیں، الہامی کتابیں بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ کتابیں ہیں اسے ہم آسمانی کتابیں بھی کہتے ہیں اور الہامی کتابیں بھی کہتے ہیں، جو کہ بالکل برحق اور سچی ہیں اور جن میں زندگی گزارنے کے طریقے موجود ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا مسلمان ہونے کی بنیادی شرط ہے، کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو مسلمان قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے جو چند نبیوں پر الہامی کتابیں نازل کی انہیں صحیفے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں جن میں تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید کے متعلق یہ چند معلومات ہیں جن کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ قرآن مجید کا نزول تقریباً 23 سال تک جاری رہا، 23 ایئرس تک۔ قرآن مجید کی زبان عربی ہے۔ کل پارے کتنے ہیں؟ 30۔ کل سورتیں 114۔ سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، سب سے آخری سورت سورہ ناس، سب سے بڑی سورت طویل سورہ بقرہ، سب سے مختصر سورہ کوثر، اور قرآن مجید کی آیات کی سردار آیت الکرسی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید کی عظمت کے متعلق ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ قرآن بڑی شان والا ہے۔ قرآن مجید کے چند نام بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جن میں فرقان، قرآن مجید کے اور بھی نام ہیں جس میں فرقان، ہدا، اسی طرح الشفاء، المبین، البرہان، الحق، النور اور الحکیم ہے۔ یہ ڈھیروں جو نام ہیں یہ بھی قرآن مجید کے ہی نام ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید کو پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اسے ایک نیکی ملے گی جو کہ 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، وہ ایک، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، کل ملا کے یہ 3 حروف ہوئے۔ اور آپ پڑھیں ذرا میرے ساتھ الف لام میم، تو آپ کو پیارے بچوں 30 نیکیاں، 30 نیکیاں مل گئی ہیں۔ شاباش۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا پختہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ بالکل سچی کتاب ہے، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، مکمل اور محفوظ کتاب ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے،
رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل کیا گیا. بہترین اور مکمل ضابطہ حیات یعنی کہ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اس میں موجود ہے. آج بھی اصل حالت میں موجود ہے. قیامت تک کے لیے ہر عمر ہر زمانے کے لوگوں کے لیے بہترین ہے اور راہ ہدایت ہے. قرآن مجید کی حفاظت کے متعلق ہم اب جانتے ہیں کہ قرآن مجید ہر قسم کی تبدیلیوں سے پاک ہے. یہ وہ واحد آسمانی کتاب ہے جو کہ ابھی تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ کتاب نصیحت ہے، ہم نے ہی اتاری اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، محافظ ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا. سبحان اللہ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید ایک مکمل جامع اور بے مثال کتاب ہے. قرآن مجید میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی ہے. اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تمام انسانوں کی نجات کا یہ ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے اہم نکات. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ تقریباً 23 سال 23 ایئرس کا ڈوریشن تھا جس میں یہ نازل ہوئی. یہ مکمل اور محفوظ کتاب ہے جو کہ ابھی تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے. تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہم پر فرض ہے. ہمیں چاہیے کہ روزانہ باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں اور اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق سنواریں. آج کے لیے آپ کی کچھ ایکٹیویٹی ہے، آپ نے MCQs کو فل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے رائٹ آنسرس یہی ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مزید آپ کے لیے ایک اور سرگرمی ہے کہ سوچیں اور بتائیں کس نبی پر کون سی کتاب نازل ہوئی. آپ نے اس کو میچ کرنا ہے. اور اسی طرح کون سی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی دی ہوئی جگہ میں آپ نے اس کو لکھنا ہے آگے پراپر. ان انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بھی لکھنے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے. اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ذہن نشین رکھنا ہے، آپ نے یہ جو معلومات ہے قرآن مجید سے متعلق آپ نے اس کو بھی مکمل کرنا ہے. مزید آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے تاکہ آج کے سبق میں مزید پختگی آئے. جزاک اللہ خیرہ.